بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. دو نقطے پر آپ کی خدمت میں تجزیہ پیش کروں گا. ایک ہے بلوچستان کی صورتحال، بھارت کا رول اور ایف اے ٹی ایف کی آنکھیں بند ہیں. دوسری بات ہے کہ امریکہ کے دو سینیٹرز، ایک ڈیموکریٹ سے اور جن کا نام جمی پینیٹا ہے، یہ ڈیموکریٹ سے ہیں، اور دوسرے ہیں جوئے ولسن جو پرو عمران ریلیز تحریک کے حامی ہیں. انہوں نے ایک تحریک کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پر، انہوں نے بل بھی کانگریس سے پیش کر دیا. اسٹریٹ اوے چلتے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر. بلوچستان کی صورتحال پر کسی بھی طور پر سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ اور خود بلوچستان کے لوگ اور جنوبی پنجاب میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں بلوچوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کسی بھی طور پر بلوچستان لبریشن آرمی اور دہشت گردی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل بھی وہ اس بات کے حامی نہیں ہے کہ بلوچستان جو پہلے ہی ایک پسماندہ صوبہ ہے اور وہ مزید 50 سال پیچھے چلا جائے. یہ وہ جنگ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے اور لازمی طور پہ پاکستان کی آرم فورسز اور کوئی بھی حکومت سندھ، بلوچستان خود، خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یہ اپنا پورا زور لگائیں گے کہ سیاسی طور پہ اگر اس مسئلے کا حل نکالا جائے تو سیاسی طور پہ نکال دیا جائے، اور اگر یعنی گولی کو ریٹرن کرنا ہے تو گولی ریٹرن کرنے کے لیے افواج پاکستان بالکل بھرپور طور پر ساتھ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے ایک کیمپین چلائی جنرل آصف منیر اور پاکستان کی افواج پاکستان کے خلاف، وہ کسی بھی طور پہ قابل ستائش نہیں ہے. جیسا کہ میں آج سن رہا تھا کہ عمران ریاض صاحب نے وہ کہا کہ جی وہ خاتون کے ساتھ صاحبہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب آپ دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کے اندر بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو معصومین کی جانیں لے رہے ہیں، آپ نے صدرن پنجاب کے بالخصوص اور اپر پنجاب کے لوگوں کو گولیوں سے مارا، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے مارنا شروع کیا ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح سے لوگ وہاں پہ مارے جاتے رہیں گے؟ کیا آپ کو مار دیے جانے کی اجازت دے دی جائے گی؟ تو میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ بندے سے بندہ ملا لے. آپ کتنے ہوں گے؟ 5000 ہیں تو ہمارے پاس 10,000 موجود ہیں، اور اگر آپ کے پاس 5 لاکھ موجود ہے تو ہمارے پاس 10 لاکھ موجود ہیں. ہم سے مطلب پاکستان کے عوام کی میں بات کر رہا ہوں. رہا ٹیرر فائنینسنگ کا مسئلہ، تو بھارت کی جو انگیجمنٹ ہے اور انوالومنٹ ہے اس پہ ایف اے ٹی ایف کی آنکھیں کیوں خاموش؟ وائی ایف اے ٹی ایف از سائلنٹ اوور دی ٹیرر فائنینسنگ بینگ ڈن بائی انڈیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان ہیز گاٹ ایوری پروف ود اٹ کہ ان کے پاس موجود ہے کہ بھئی ثبوت کہ انڈیا کی طرف سے کیسی فائنینسنگ ہو رہی ہے. انڈیا کو تو ایک اور جھٹکا پڑ گیا ہے جبکہ صادق خان پاکستان کے خصوصی انوائے نے جا کر متقی وزیر خارجہ افغانستان سے ملاقات کی ہے اور طورخم کا بارڈر کھول دیا گیا ہے. obviously افغانستان جانتا ہے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کو پاکستان سے ہی جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ انڈیا نہیں دے سکتا. جو پاکستان افغانستان کے لیے بہتر کر سکتا ہے وہ کوئی ملک نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی خواہ وہ چمن کا بارڈر ہو، طورخم بارڈر ہو، تو پاکستان بہترین یعنی ان کا دوست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. پاکستان کے اندر رہنے والے جو بھی لافل یعنی اگر نیچرلائزیشن ان کی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سٹیزنز آف پاکستان، اور جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ افغانستان کی حکومت کو کہہ دیں کہ دے شوڈ ناٹ اسٹے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پر کسی بھی طور پر صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے، لیکن یہ آل آؤٹ جنگ ہے تو دین آل آؤٹ جنگ ہے. اس کے لیے پاکستان کے عوام بالکل بھرپور طور پر تیار ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چند ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا ایک کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ تک کہتے ہیں کہ جی وہ جو خاتون ہے اس کے لیے ماہرنگ کے لیے کہ جی اس کو نامینیٹ کیا. کس نے نامینیٹ کیا اس کو پیس پرائز کے لیے؟ کیا پیس پرائز جو ہے اسی کو ملے گا جو کہ دہشت گردی کر رہا ہو؟ دہشت گردی کی بنیاد پر اگر پیس پرائز دیا جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر یونس کو پھر کس کھاتے میں دیا گیا تھا؟ پچھلے سال اکنامکس کے پیس پرائز جو ہے وہ دہلی کی 2 اکانومسٹ حضرات کو کیوں دیا گیا تھا، جس میں ایک خاتون بھی تھی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہوں گے. کسی بھی طور پر پاکستان یہ جنگ نہیں ہار سکتا. انہوں نے ہارنی ہے، جنہوں نے ہارنی ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہارنی ہے. خود بلوچستان کے جو وابستہ لوگ ہیں، خود جو بلوچ لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ بلوچ لکھتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سے 2 کروڑ بلوچ ریسٹ آف بلوچستان سے باہر رہتے ہیں. وہ
وہ کسی بھی طور پر اس دہشت گردی کی اس مہم میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے، بالکل نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے لیے ملک ہے، ملک میں سوشیو اکنامک انجسٹسز موجود ہے، انیکوالٹی آف دی ڈسٹریبیوشن آف انکم کا کویشچن موجود ہے، کرپشن کے کیسز ہیں، کرپشن موجود ہے، گورننس میں گیپ موجود ہے، جو کہ چیف آرمی اسٹاف نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی نیشنل سیکورٹی کونسل کی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ، پارلیمانی میٹنگ کے اندر۔ اور آگے جو ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور دیگر پارٹیز مل کے، دیٹس ویری گڈ، کیا جانا چاہیے۔ ڈائلاگ از دی الٹیمیٹ اونلی سولوشن فار اینی پرابلم۔ دوسری طرف واشنگٹن میں کیا ہوا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا دونوں جو ولسن اور پینیٹا کا، کہ انہوں نے دے دی ہے اور جمع کرا دی ریزولوشن کانگریس میں، کانگریس اسپیکرز آفس کے اندر جمع کرا دی انہوں نے، اور اس کے تحت آرمی چیف سمیت اور دیگر جو لوگ ہیں ان پر پابندیاں لگانے کی ریکمنڈیشنز انہوں نے کی ہے۔ یہ جو ہے اور اس وقت تک پابندیاں رہیں گی اور کانگریس میں اس قرارداد کی منظوری کے بعد، جب تک کہ خود صورتحال نارمل نہ ہو جائے اور موورز جو ہیں اور پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ جب چاہیں تو پابندیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ اس ریزولوشن میں اس چیز کا ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو اور یہ جو سائفر آیا تھا اور اس پر عمران خان نے جو اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی تھی، یا بقول اس کے اس پر گیم کھیلتے ہیں وہ کی تھی، تو اس کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ اور اس ریزولوشن میں حسین حقانی کا بھی ذکر ہے، پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر، جس نے اپنے طور پر لچ تلنے کی پوری کوشش کی ہے، ایز ایف ہی از ایمبیسڈر ایٹ لارج آن بہاف آف پاکستان، دا پاکستان گورنمنٹ۔ ناٹ ایٹ آل، ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان۔ وہ ایک مفاد کے خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کے اور موجودہ صدر پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے تھے وہاں پر، اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ پاکستان کے جو ہے ایمبیسڈر ایٹ لارج ہیں اور ان کی بات کو امریکہ وطن دے گا۔ ناٹ ایٹ آل، سچویشن بدل چکی ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی اپنی سپریم کورٹ اور پھر ان کے اپنے جو الائز تھے، دوست تھے، یورپ اور کینیڈا جیسے ملک اور جاپان، انڈیا، وہ ان کی ٹیرف کی پالیسی سے کسی بھی طور پر متفق نہیں ہے، اینڈ دے ڈونٹ لائک اٹ ایز سچ۔ یہ جو چائنا ورسز امریکہ ہو گیا ہے اور گرین لینڈ کا ایشو بھی کھڑا ہو گیا ہے، کسی بھی طور پر ٹرمپ کو دنیا بھر سے، اور ایون جب آپ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں پیلسٹائن میں اور روسیوں کو مار رہے ہیں، اس میں بھی عرب ملک آپ سے کسی طور پر خوش نہیں ہیں۔ تو خوش کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا تو سیکورٹی پلان ہی یعنی ہو گیا کہ ایک جرنلسٹ کو جو ہے اس کو ہی آپ نے شامل کر لیا، اس کو میسیج بھیج دیا گیا، اور نیشنل سیکورٹی یا ڈیفینس منسٹر سے موجود ہے، فارن منسٹر سے مارکو روبیو موجود ہیں۔ تو یہ تو آپ کا ہے، کل کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہانے کچھ بھی اس دنیا میں کوئی آرمی جنگ چھڑ سکتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنی حکومت کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، والسلام۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے، سلامت رہیے۔